بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر اسٹوڈنٹس السلام علیکم. آج ہم پی ایس 508 ہیلتھ سائیکالوجی کا شورٹ لیسن نمبر 4 کا آغاز کریں گے. تو لیسن نمبر 4 کا نام ہے انٹروڈکشن ٹو ہیلتھ سائیکالوجی. کرنٹ پرسپیکٹو آن ہیلتھ اینڈ النس، مطلب کہ جاری حالات میں صحت اور بیماری کا نظریہ کیا ہے. اوور آل اس پیراگراف میں بتایا گیا کہ جب ہم انسان کو بائیو میڈیکل ماڈل میں شامل کرتے ہیں تو ہمارے پاس صحت اور بیماری کا سمجھنے کا ایک نیو تصور قائم ہو جاتا ہے، یا بڑا تصور جو ہے وہ قائم ہو جاتا ہے. یہ نیو نظریہ جس میں بایو سوشل ماڈل کہتے ہیں، بایو میڈیکل نظریہ میں بایولوجیکل فیکٹرز کے علاوہ سائیکولوجیکل اور سوشل فیکٹرز کو بھی شامل کرتا ہے. اور یہ 1982 میں شیورڈز اور 1980 اور 1977 میں انگل نے کہا تھا. یہ ماڈل یہ دعویٰ کرتا ہے، مطلب کہ بایو سائیکو سوشل ماڈل یہ دعویٰ کرتا ہے کہ 3 طرح کے جو فیکٹرز ہیں، بایولوجیکل، سائیکولوجیکل اور سوشل، انسان کی صحت پر اثر انداز ہوتے ہیں اور انہیں متاثر بھی کرتے ہیں. اس ماڈل کی تفصیل، مطلب کہ بایو سائیکو سوشل ماڈل کی تفصیل میں جانے سے پہلے ہم بایو میڈیکل ماڈل کے بارے میں ڈسکس کریں گے سوالات کی صورت میں. یہاں پھر اس کا جو پورا انٹروڈکشن ہے وہ دیا گیا ہے. دا بیک گراؤنڈ ٹو بایو میڈیکل ماڈل. 19ویں صدی کے دوران میں ماڈرن طبی میڈیسنس کو فیضان سمجھا جاتا تھا، مطلب کہ اسٹیبلش کی تھی. اس وقت مین کے جو انسانوں کا جو مطالعہ کیا جاتا تھا وہ ڈسیکشنز، مطلب کہ جسمی جانچ اور میڈیکل امتحانات کے ذریعے کیا گیا تھا. ڈارون کی جو تحقیقات ہے، دا اوریجن آف اسپیشیز، جو 1856 میں چھپی تھی، ایولیوشن کے نظریہ بیان کرتی ہے. اس تھیوری نے انسان کا مقام جو ہے وہ قدرت میں واضح کیا تھا اور ہمیں، مطلب کہ انسان کو فطری مخلوقات میں شامل کیا، اور بایولوجیکل بینگز بھی ہے انسان. یہ جو طبی نظریہ، مطلب کہ بایو میڈیکل ماڈل کا مطابق تھا، جو انسان کو باقی فطری مخلوقات کی طرح اسٹڈی کرتا تھا. اس ماڈل میں انسان کو ایک بایولوجیکل آئیڈینٹی کے طور پر دکھایا گیا تھا جو تمام بایولوجیکل بینگ سے مشترک ہے. تو یہ پیپر پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ ہے. بایولوجیکل آئیڈینٹی کس میں واضح کی گئی؟ بایو میڈیکل ماڈل میں. اور بایو میڈیکل ماڈل کا کب ذکر ہوا؟ دا اوریجن آف اسپیشیز کے اندر ذکر ہوا. واٹ از دا بایو میڈیکل ماڈل؟ بایو میڈیکل ماڈل کیا ہے؟ بایو میڈیکل ماڈل کا جو ہے نا وہ کوشچنس کا جواب کے صورت میں آپ کو سمجھایا جا سکتا ہے. سب سے پہلے جو کوشچنس ہے، واٹ کازز النس، مطلب یہ بیماری کیسے ہوتی ہے. بایو میڈیکل ماڈل کے مطابق بیماری یا تو جسم کے باہر سے ہوتی ہے یا جسم کے اندر انوالوینٹری، مطلب کہ جسمانی تبدیلیوں کے طور پر پیدا ہوتی ہے. بیماری مختلف فیکٹرز کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، جیسے کہ کیمیکل امبیلنس، بیکٹیریا، وائرس اور جینیٹک پریڈسپوزیشنز کی وجہ سے. واٹ از رسپانسبل فار النس، مطلب یہ بیماری کا ذمہ دار کون ہے. جیسے کہ بیماری جیسے کہ بیماری بایولوجیکل تبدیلیوں کی وجہ سے ہوتی ہے جو شخص کے اختیار میں نہیں ہوتی، اس لیے جو شخص ہے اس کو اپنی بیماری کا ذمہ دار نہیں سمجھا جاتا اور کسی ایکسٹرنل فورسز کی شکار سمجھا جاتا ہے اس شخص کو جو جسم کے اندر تبدیلی پیدا کرتی ہے. اوکے، آگے ہے ہاؤ شوڈ النس بی ٹریٹڈ، مطلب کہ بیماری کا علاج کیسے کیا جانا چاہیے. میڈیکل ماڈل کے مطابق علاج ویکسینیشن، سرجری، کیمیوتھراپی اور ریڈیو تھراپی کے ذریعے کیا جانا چاہیے جو جسم کے فزیکل اسٹیٹ کو تبدیل کرنے کا مقصد رکھتی ہے. ہو از رسپانسبل فار ٹریٹمنٹ، علاج کا ذمہ دار میڈیکل پروفیشنلز وہ ہی ہوتے ہیں اور وہ مہارت ہوتے ہیں، ان کے پاس سکلز ہوتی ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ ان کے سجیشنز اور سفارشات پر عمل کر کے ہی علاج کامیاب کیا جا سکتا ہے. اوور آل اس میں ہو از رسپانسبل فار ٹریٹمنٹ میں یہی بتایا گیا. واٹ از دا ریلیشن شپ بٹوین ہیلتھ اینڈ النس، مطلب کہ صحت اور بیماری کا تعلق کیا ہے. بایو میڈیکل ماڈل کے مطابق صحت اور بیماری مختلف جو ہے وہ حالات میں ہوتی ہے. یا تو آپ صحت مند ہیں اور یا آپ بیمار، ان دونوں کے درمیان کوئی کانٹینم نہیں ہوتا. تو بایو میڈیکل ماڈل کے مطابق النس اور ہیلتھ کے درمیان کانٹینم نہیں ہوتا. پیپر پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ ہے. واٹ از دا ریلیشن شپ بٹوین مائنڈ اینڈ باڈی، دماغ اور جسم کا تعلق کیا ہے. بایو میڈیکل ماڈل کے مطابق دماغ اور جسم الگ الگ چیزیں ہیں اور ایک دوسرے سے مختلف طور پر کام کرتے ہیں. یہ مائنڈ باڈی اسپلٹ کے ٹریڈیشنل نظریے کے مطابق ہے. اس نظریے کے مطابق دماغ فزیکل میٹر کا اثر انداز نہیں کر سکتا. دماغ کو جذباتی سوچ اور خیالات کا مرکز سے سمجھا جاتا ہے، جبکہ جسم کو فزیکل میٹر کے طور پر دیکھا جاتا ہے، جیسے کہ اسکن، مسلز، بون، دماغ اور آرگنز. جسم میں جو بھی تبدیلیاں ہوتی ہے انہیں میں، مطلب کہ انہی میں نا دماغ کی حالات سے الگ سمجھا جاتا ہے.
جسم میں جو بھی تبدیلیاں ہوں گی اس کو دماغ کی حالات سے الگ سمجھا جاتا ہے، بایو میڈیکل ماڈل میں یہ سمجھا جاتا ہے۔ واٹ از دا رول آف سائیکولوجی ان ہیلتھ اینڈ النس، مطلب کہ صحت اور بیماری میں سائیکولوجی کا کیا کردار ہے؟ ٹریڈیشنل بایو میڈیسنس کے مطابق بیماری کے نتائج جو نتیجے ہوتے ہیں سائیکولوجیکل ہو سکتے ہیں، لیکن ان کے جو وجوہات ہے سائیکولوجی نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر کینسر سے اداسی ہو سکتی ہے، لیکن کینسر سے جو ہے اداسی سے یہ نہیں ہے کہ وہ جو کینسر کا مرض ہے مزید بڑھے، یہ نہیں سمجھا جاتا بایو میڈیکل ماڈل میں۔ آگے ہم واٹ از آگے ہیلتھ سائیکالوجی اینڈ اٹس فوکس آن بایو سائیکو سوشل ماڈل، مطلب کہ ہیلتھ سائیکالوجی اور اس کا بایو سائیکو سوشل ماڈل پر فوکس۔ ہیلتھ سائیکالوجی دماغ اور جسم کا الگ الگ ہونے کا نظریہ چیلنج کرتی ہے۔ یہ کہتی ہے کہ دماغ کا بیماری کے سبب اور اس کے علاج میں کردار ہوتا ہے۔ ہیلتھ سائیکالوجی وہ واحد فیلڈ ہے جو پوری طرح سے بایو سائیکو سوشل ماڈل کو فالو کرتی ہے۔ ہیلتھ سائیکالوجی اور بایو سائیکو سوشل ماڈل کا سیم کویشچنس کے ذریعے سمجھا جا سکتا ہے، جیسے کہ جو ہم نے بایو میڈیکل ماڈل میں ہم نے ڈسکس کیے تھے کویشچنس کر کے۔ اب وہی کویشچنس بایو سائیکو سوشل ماڈل کو ڈسکس کر کے ان کے جوابات کی صورت میں ان کو ایزیلی سمجھا جا سکتا ہے بایو سائیکو سوشل ماڈل کو۔ سب سے پہلے ہے واٹ کازز النس، مطلب کہ بیماری کیسے ہوتی ہے۔ ہیلتھ سائیکالوجی کہتی ہے، مطلب کہ جو بایو سائیکو سوشل ماڈل کے اندر شامل ہے، ہیلتھ سائیکالوجی کہتی ہے کہ انسان کو ایک کمپلیکس سسٹم کے طور پر دیکھا جانا چاہیے اور بیماری صرف ایک فیکٹرز کی وجہ سے نہیں ہوتی۔ ہیلتھ سائیکالوجی ایک سمپل لینئر ماڈل کو ریجیکٹ کرتی ہے اور یہ دعویٰ کرتی ہے کہ بیماری بایولوجیکل، مثال کے طور پر وائرس ہے، سائیکولوجیکل مثال کے طور پر جو روایات ہیں، عقیدے ہیں، اور سوشل مثال کے طور پر نوکری فیکٹرز کا کمبینیشن ہوتا ہے۔ آگے ہم واٹ ہو از ریسپانسبل فار النس، بیماری کا ذمہ دار کون ہے۔ جیسے کہ بیماری مختلف فیکٹرز کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے، اس لیے شخص کو بس ایک پیسیو وکٹم نہیں سمجھا جاتا۔ مثال کے طور پر اگر کسی شخص کا رویہ کا کردار بیماری کے سبب کی وجہ سے ہوتا ہے تو وہ شخص اپنی صحت اور بیماری کا ذمہ دار ہو سکتا ہے۔ تو یہ بھی بایو سائیکو سوشل ماڈل میں دیکھا جاتا ہے کہ جو انسان کیسا بیہیو کرتا ہے تو وہ بھی اس کی بیماری میں اضافہ کر سکتا ہے۔ کہ ہاؤ شوڈ النس بی ٹریٹڈ، مطلب کہ بیماری کا علاج کیسے کیا جانا چاہیے۔ ہیلتھ سائیکالوجی کے مطابق پورے شخص کا علاج ہو، مطلب کہ جو بھی ہے اوور آل اس کا علاج ہو، صرف جسمانی تبدیلیوں کا علاج نہیں شامل اس میں۔ بایو سائیکو سوشل ماڈل میں کیا ہے کہ پورا انسان کا علاج ہو اور اس کا جسمانی تبدیلیوں کا بھی علاج ہو، جبکہ بایو میڈیکل میں ہے کہ اس کی جسمانی تبدیلیوں کا جو ہے نا وہ بھی اس کی بیماری کا صرف علاج ہو۔ تو یہ پوائنٹ آف ویو سے ڈفرینس امپورٹنٹ ہے اس میں نا، مطلب کہ بایو سائیکو سوشل ماڈل میں نا رویہ بھی رویوں کا تبدیل کرنا، بلیفس اور کوپنگ اسٹریٹجیز کا بدلنا بھی شامل ہے اور میڈیکل کی ریکمنڈیشنز پر عمل کروانا بھی شامل ہے۔ ہو از اے ریسپانسبل فار ٹریٹمنٹ، اس میں بتایا گیا کہ جیسے کہ پورے شخص کا علاج ہوتا ہے بایو سائیکو سوشل ماڈل میں، صرف جسم کی بیماری کا علاج نہیں ہوتا ہے، اس لیے نا پیشنٹ بھی علاج کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ اس کے مطابق یہاں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ دوا لینے کے ذمہ دار کے علاوہ بلیفس اور رویوں کو بدلنے کا بھی ذمہ دار شخص ہوتا ہے۔ پیشنٹس کو بس قربان نہیں سمجھا جاتا بلکہ وہ خود سے سیکریفائس بھی کرتا ہے اپنی جو ہے اپنے رویوں کو تبدیل کر کے اپنے بیماری کو دور کرنے میں۔ آگے ہے واٹ از دا ریلیشن شپ بٹوین ہیلتھ اینڈ النس، کے مطابق صحت اور بیماری مختلف نہیں ہوتی بلکہ ایک کنٹینم پر ہوتی ہے۔ تو یہ پیپر پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ ہے۔ بایو سائیکو سوشل ماڈل کے مطابق ہیلتھ اور النس ایک کنٹینم پر ہوتی ہے۔ اس کے مطابق یہ ہے کہ انسان صحت مند سے بیمار ہوتا ہے اور پھر واپس صحت مند بھی ہو جاتا ہے، اور یہ ایک سرکل ہوتا ہے اور یہ چلتا رہتا ہے انسان کی تمام عمر۔ واٹ از دا ریلیشن شپ بٹوین مائنڈ اینڈ باڈی، دماغ اور جسم کا تعلق کیا ہے۔ 20ویں صدی میں ٹریڈیشنل مائنڈ باڈی سپریشنز کا جو چیلنج کیا گیا تھا، اب فوکس دماغ اور جسم کے درمیان انٹریکشنز پر ہے۔ اس نظریے کے ہولسٹک یا ہول پرسن اپروچ کے طور پر دیکھا جاتا ہے، جہاں ہیلتھ کے پورے شخص کے طور پر سمجھا جاتا ہے۔ ہیلتھ سائیکالوجی کہتی ہے کہ دماغ اور جسم ایک دوسرے کے ساتھ اثر انداز ہوتے ہیں، حالانکہ یہ ٹریڈیشنل طبی نظریے سے مختلف ہے جہاں دماغ اور جسم ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتے ہیں، لیکن ان میں نا الگ سمجھا جاتا ہے، کیونکہ نا دو الگ ٹرمز دماغ اور جسم کا ہونا ایک واضح کرتا ہے کہ ابھی بھی کچھ حد تک سپریشنز ہے اور انٹریکشنز تب ہوتی ہے جب دو مختلف سٹرکچرز ہوتے ہیں۔ واٹ از دا رول آف سائیکالوجی ان ہیلتھ اینڈ النس،
مطلب کہ صحت اور بیماری میں سائیکالوجی کا کیا کردار ہے. ہیلتھ سائیکالوجی کے مطابق سائیکالوجی فیکٹر صرف بیماری کے نتیجے نہیں ہوتے ہیں بلکہ بیماری کے سبب میں بھی اثر ڈال سکتی ہے. سب سے پہلے دا بایو سائیکو سوشل پرسپیکٹیوس. اس نظریے کے جو عنصر ہیں ایلیمنٹس ہیں جیسے کہ سارا کے قصے میں بھی بتائے گئے تھے اور بایو سائیکولوجیکل فیکٹرز بھی بتائے گئے تھے لیکن سوشل فیکٹرز کا بھی ڈسکس نہیں کیا تھا. صرف بایو میڈیکل ماڈل کا جو تھا بایولوجیکل جو وجوہات تھی کازز تھی وہ ڈسکس کی گئی تھی اور سائیکولوجیکل جو کازز تھیں یا فیکٹرز تھے وہ ڈسکس کیے گئے تھے. سوشل فیکٹرز نہیں تھے. تو یہ اوور آل جو ہے نا یہ پیپر پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ نہیں ہے اور بس یہ آپ کو نا 3 طرح کی جو ہے نا چیزیں بتائی گئی ہیں اس میں دا بایو سائیکو سوشل پرسپیکٹیوس کے اندر. تو یہ میں نے ہائی لائٹ کی ہوئی ہیں تو بس یہ پیپر پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ نہیں ہے. آگے چلتے ہیں. دا رول آف بایولوجیکل فیکٹرس. بایولوجیکل فیکٹرس کا کردار. بایولوجیکل فیکٹرس میں کیا شامل ہے؟ اس میں نا جینیٹک میٹیریلس اور وہ پروسیس شامل ہوتے ہیں جن کے ذریعے ہم اپنی خاصیتیں والدین سے وراثت میں لیتے ہیں. اس میں نا شخص کا سائیکولوجیکل فنکشنز بھی شامل ہوتے ہیں. مثال کے طور پر اگر کسی شخص کا جسم میں کوئی اسٹرکچر ڈیفیکٹ ہے جیسے کہ ایک مال فنکشننگ ہارٹ والو یا دماغ میں کوئی نقص ہے جو ان آرگنز کے کام کا وجوہات کا خراب کرنے کا سبب بنتا ہے. اس کے علاوہ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جسم کس طرح انفیکشنز کا مقابلہ کرتا ہے اور کبھی کبھی اوور ریئیکشنز کرتا ہے جیسے کہ الرجی میں پولن یا ڈسٹ وغیرہ بھی ہو جائے تو تب بھی. جسم بہت کمپلیکس ہے. ٹھیک ہے نا. جسم بہت کمپلیکس سسٹم کا مجموعہ ہوتا ہے جیسے کہ آرگنز بونس اور نروس. ان سسٹمز کے صحت مند اور افیکٹو کام کرنے ان کے درمیان کوارڈینیشنز پر مشتمل ہوتا ہے. تو دا رول آف سائیکولوجیکل فیکٹرز. اس میں بتایا گیا کہ جب ہم نے لائف سٹائل اور پرسنالٹی کے رول ہیلتھ اور النس میں ڈسکس کیا تھا تو ہم سائیکولوجیکل فیکٹرز کو شامل کر رہے تھے. بیہیویئرس اور مینٹل پروسیس سائیکولوجیکل فیکٹرز ہوتے ہیں جو کوگنیشنز ایموشنز اور موٹیویشنز پر مشتمل ہوتے ہیں. سب سے پہلے کوگنیشنز یا کوگنیشنز بھی کہہ لیں یا کوگنیٹیو بھی کہہ لیں. کوگنیشنز ایک مینٹل ایکٹیویٹی ہے جس میں دیکھنا سیکھنا یاد رکھنا سوچنا سمجھنا یقین رکھنا اور مسائل کا حل نکالنا شامل ہوتا ہے کوگنیشنز کے اندر. یہاں نا کوگنیشنز کے جو فیکٹرز ہیں کوگنیشنز کے فیکٹر کیسے ہیلتھ اور النس کو اثر انداز کرتے ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ یہ یقین رکھتے ہیں کہ زندگی کا مزہ ان چیزوں کے بغیر نہیں جو مجھے پسند ہے اور اگر آپ کو سگریٹ پسند ہے تو کیا آپ کینسر یا ہارٹ ڈیزیزز کے خطرے کے باوجود اسموکنگ کرنا چاہیں گے؟ شاید نہیں. اوکے. آگے ہے ایموشنز. ایموشنز میں بتایا گیا کہ ایموشن ایک سبجیکٹو فیلنگس ہوتی ہے جو ہماری سوچ رویہ اور فزیولوجی پر اثر ڈالتی ہے. کچھ ایموشنز پازیٹیو ہوتے ہیں جیسے کہ خوشی اور پیار اور کچھ نیگیٹو ہوتے ہیں جیسے کہ غصہ ڈر اور اداسی. لیکن جن کے ایموشنز زیادہ پازیٹیو ہوتے ہیں ان کا امیون سسٹم بھی زیادہ مضبوط ہوتا ہے. یہ پیپر پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ ہے. وہ جلدی بیماریوں سے ریکور ہو جاتے ہیں جن کا امیون سسٹم اسٹرانگ ہوتا ہے اور پلس جن کے پازیٹیو ایموشنز ہوتے ہیں. موٹیویشنز میں بتایا گیا موٹیویشنز اس وجہ کو کہتے ہیں کہ لوگ کیوں کچھ کہتے ہیں یا کرتے ہیں. مثال کے طور پر اگر کوئی شخص اپنے آپ کو صحت مند محسوس کرنا چاہتا ہے تو وہ ایکسرسائز کرنا شروع کر دے گا اور اپنے گولز کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا. کئی لوگ اپنے لوڈ ونس مطلب کہ جن سے وہ محبت کرتے ہیں ان کی خوشی کے لیے بھی اسموکنگ کرنا چھوڑ دیتے ہیں جیسے کہ ماں باپ اپنے بچے کے کہنے پر اسموکنگ کرنا چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ وہ موٹیویٹ ہوتے ہیں اپنے پیاروں سے. اس کے بعد ہے دا رول آف سوشل فیکٹرس. اس میں بتایا گیا کہ انسان ایک سوشل دنیا میں رہتا ہے. ہمارے تعلقات الگ الگ لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں جیسے کہ ایک دوست رشتہ دار یا فیملی ممبر کے ساتھ. جب ہم دوسروں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں ہم انہیں اثر انداز کرتے ہیں اور وہ ہماری سوشل ورلڈ میں مختلف لیولز ہوتے ہیں جیسے کہ ہماری کمیونٹی اور فیملی سوسائٹی کا ہیلتھ پر اثر بھی بہت ہے. مثال کے طور پر ہمارے جو ہے کلچرز میں فٹ اور صحت مند رہنا ایک اچھا جو ہے ٹریڈ مانا جاتا ہے. مثال کے طور پر ٹی وی جو ہے اخبارات یا نیوز پیپرز وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ چیزیں پروموٹ کرتی ہیں کہ اچھا کھانا چاہیے اور ڈرگس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے. لیکن کبھی کبھی ماس میڈیا انہیلتھی جو رویے ہیں ان کو بھی ہائی لائٹ کرتا ہے جبکہ جو سیلیبریٹیز ٹی ویز پر سگریٹ اسموک وغیرہ کرتے ہیں تو وہ بھی متاثر ہوتے ہیں جس سے کمیونٹی کافی لوگ متاثر ہوتے ہیں. کمیونٹی کے لوگوں کا رویہ بھی ایک دوسرے کا اثر انداز کرتا ہے جیسے کہ کمیونٹیز میں لوگ سگریٹ اسموکنگ کرتے ہیں اور یہ دیکھا گیا کہ
جس کمیونٹی میں اسموکنگ کا رجحان زیادہ ہوتا ہے وہاں دوسرے لوگ بھی سگریٹ پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں. فیملی کا کردار ہیلتھ میں بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. بچپن میں بچپن میں بچے اپنی فیملی سے ہیلتھ ریلیٹڈ رویہ سیکھتے ہیں. مثال کے طور پر ماں باپ اگر نیوٹریشنس کھانا کھاتے ہیں, صحت مند کھانا کھاتے ہیں اور ایکسرسائز کرتے ہیں تو بچے بھی اسی کی عادت ڈالیں گے. اوور آل اس طرح سے نا ہم بایولوجیکل, سائیکولوجیکل اور سوشل فیکٹرز ہیلتھ اور النس کا اثر انداز کرنے والی جو چیزیں ہیں نا بایو سائیکو سوشل ماڈل کے اندر جو پرپوز کی گئی ہیں, ہم یہ سمجھ سکتے ہیں اگر یہ سارا ڈیپلی انڈرسٹینڈ کیا جائے. لیکچر کیسا لگا کمنٹس میں لازمی بتائیں. سائیکولوجسٹ کمیونٹی یوٹیوب کو چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں, کلاس والوں کے ساتھ شیئر کریں. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں. ٹل دین تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.